السلام علیکم، yasinsanalisis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے، بروز پیر ہے اور ڈیٹ ہے آج 13 جون، یعنی اس سال کا 6 مہینے بھی تقریباً ختم ہونے والے ہیں، ختم ہونے کی طرف ہیں۔ 13 جون آج ڈیٹ ہو چکی ہے اور یہ ہفتہ جو ہے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، اور اس یوٹیوب چینل کو اور اس yasinsanalisis.com کو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جوائن بھی کریں اس ویب سائٹ کو، تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو بھی امپورٹنٹ نیوز آرٹیکلس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے یا جو ملینس آف روپیز یا جو ڈالرز کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ ورچوئل ٹریڈ ہو یا آپ کی فزیکل ٹریڈ ہو، آپ کو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوتی رہے۔ چاہے آپ سونے، چاندی، کرنسی یا اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی رہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور مارکیٹیں کیوں، کن بیسس پہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتی ہیں یا اپر سائڈ پہ مارکیٹیں کیوں جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج اس ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے 13 جون آج تاریخ ہو گئی ہے، اور آج صبح سے جب ارلی مارننگ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 3 بجے یا ارلی مارننگ 3 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں، تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً مارکیٹ کو کھلے ہوئے 10 11 گھنٹے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور مسلسل مارکیٹیں ڈاؤن فال کا شکار ہیں، چاہے وہ امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز فیوچرز ہوں یا کرنسیز ہوں، گولڈ، سلور، کموڈٹی آئٹم، ایون کہ انرجی آئٹم میں جو گولڈ، آئل اینڈ کروڈ آئل اینڈ برینٹ آئل ہے، وہ تمام کی تمام مارکیٹیں جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ یہ ڈاؤن فال کا شکار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس ہفتے جو ہمارے پاس جو خبروں سے بھرا ہوا یہ ہفتہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو مرکز نگاہ رہے گا وہ امریکہ کے سینٹرل بینک کی جو فیڈرل ریزرو بینک کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جس کو ہم FOMC کہتے ہیں، فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی، جس میں امریکہ اپنے شرح سود کا اعلان کرتا ہے آفٹر ایوری 45 ڈیز۔ تو وہ 45 ڈیز 2 دن کے بعد ہو جائیں گے، آج 43 ڈیز ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ کیا امریکہ اپنے شرح سود کو دوبارہ 3rd ٹائم کنزیکیٹولی وہ بڑھانے کے لیے جا رہا ہے یا نہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے ہمارے پاس جو جمعرات اور جمعے کو جو ڈیفرنٹ خبریں آئیں، جو CPI اور جو خبریں ہمارے پاس افراط زر کے حوالے سے آئی، وہ 100% یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو میٹنگ ہوگی یعنی بروز بدھ 15 جون کو، اس میں امریکہ اپنے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کا انکریمنٹ لگا دے گا۔ اچھا، اس بیسس پہ ہمارے پاس جو مارکیٹ کی موومنٹ ہے وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ یہ بات کنفرم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ لازمی طور پہ کر دے گا۔ اچھا، اس خبروں کی جو کنفرمیشن ہمارے پاس آئی پچھلے ہفتے، جب کنزیومر پرائس انڈیکس جو کہ امریکہ کی مہنگائی اور افراط زر کے حوالے سے انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ تقریباً 41 کی بلند ترین سطح، 41 ایئرز کی بلند ترین سطح پر آئی۔ جب 40-41 سال کی بلند ترین سطحوں پر یہ نمبرز آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے دکھائی نہیں دیتی کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ نہ کرے، اور اسی بیسس پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کافی حد تک کنفرم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا، جس کی بیسس پہ جمعے والے دن سے یعنی ویکلی کلوزنگ کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹوں میں مسلسل ڈاؤن فال آتا رہا، اور آج یہ کنٹینیویشن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جب سے پورے ایشیا کی اور اب یورپ کی جو مارکیٹیں کھلی ہیں، اس میں مستقل ڈاؤن فال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو تازہ ترین ہم نمبرز دیکھ رہے ہیں، نیئرلی 2%، یعنی کوئی 100 پوائنٹ، کوئی 1000 پوائنٹ ڈاؤ جونز، تو 600 پوائنٹ، نیئرلی 2% مارکیٹیں اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ اچھا، نہ صرف امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کے خوف کی خاطر لوگوں میں بہت زیادہ ایک سیلنگ پریشر آ رہا ہے، مارکیٹیں گرتی چلی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ابھی 1 سے 2 گھنٹے پہلے جو خبر آئی ہے برطانیہ کی، یعنی برطانیہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی 6th یا 7th لارجسٹ اکانومی ہے، اور یہاں سے جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، اگر وہ اچھی ہیں تو مارکیٹوں میں تیزی آ جاتی ہے، اور اگر خراب ہو تو گراوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو رپورٹ ہے کوارٹرلی بیسس پہ 0.8%، آئی ریپیٹ 0.8% GDP تھا پچھلے کوارٹر میں برطانیہ کا، اور آج ہمارے پاس جو کوارٹرلی بیسس پہ رپورٹ آئی ہے اور جو فور کاسٹ تھی 0.4 کی، بلکہ وہ آئی ہے 0.2%۔ ویری ویری بیڈ رپورٹ آئی ہے برطانیہ کی، اور اسی طریقے سے جو ایئرلی بیسس پہ ہمارے پاس جو رپورٹ آنی تھی، وہ لاسٹ جو ایئرلی بیسس پہ تھا وہ 6.4% تھا۔
3.9% آنا تھا اور آیا ہے 3.4%. سے ویری بیڈ انڈیکیشنز ہیں. برطانیہ میں جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. جس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب امریکہ 41 سال کی بلند ترین سطحوں پر، وہاں پہ مہنگائی کا جو ریشو ہے، افراط زر کی جو نمبرز ہیں وہ 40 سال کی بلند ترین سطحوں پر ہے. بالکل اسی طریقے سے برطانیہ کا بھی کم و بیش یہی حال ہے. برطانیہ بھی اس وقت مہنگائی کی 40 سال بلند ترین سطحوں سے گزر رہا ہے. وہاں پر اکنامک کنڈیشن کافی دگرگو ہیں، اور خاص طور پہ جب سے 1 سال ہو گیا ہے برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہوا ہے. 46 ایئرس آف میرج یہ تھی، یعنی جو ان کا بزنس پارٹنرشپ تھی برطانیہ کی یورپین یونین کے ساتھ، وہ علیحدہ ہو گئے. اس علیحدگی کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کافی پریشانی کا شکار ہے، معاشی تنگی، معاشی پریشانی کا شکار ہے. تو بہرحال اس وقت ہمارے پاس یہ جو رپورٹ آئی ہے برطانیہ کی جی ڈی پی، اٹس اے ویری بیڈ رپورٹ ہے، اور یہ بھی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں سے امریکہ کی طرح برطانیہ بھی اپنے شرح سود کو بڑھانے کی طرف جا رہا ہے. تو ان بیسس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑھانے کی وجہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، جب بھی امریکہ یا برطانیہ یا پوری دنیا میں یا یورپین یونین میں جب افراط زر کے نمبر بڑھتے ہیں، جب انفلیشن ریٹ کے نمبرز بڑھتے ہیں، جب کنزیومر پرائس انڈیکس کے نمبر بڑھتے ہیں، یا جب پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کے نمبرز بڑھتے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ پرٹیکولر جو اکانومی ہے وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا، کیونکہ اس کو انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک ہی انڈیکیٹر ہمارے پاس بہت اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے، جس کو ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا کہتے ہیں یا شرح سود کہتے ہیں. جب شرح سود کو بڑھایا جاتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ نہ صرف ڈاؤن فال ہو جاتی ہے بلکہ اس ملک کی پرٹیکولر کرنسی بھی ڈکلائن ہو جاتی ہے. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف برطانوی کرنسی گر رہی ہے بلکہ یورو کرنسی ملٹی منتھس کے لوئسٹ لیول پہ کھڑا ہوا ہے، اور مارکیٹیں مستقل گر رہی ہیں. اچھا، اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں یورو کرنسی کے گرنے کی، یا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وائی دا رشین روبل از گوئنگ اسٹرانگ، یعنی ہم نے 24 فروری کو یہ دیکھا جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا، تو رشین روبل جو ہے وہ، جس کو ہم یو ایس ڈی آر یو بی یعنی 150 رشین روبل کا $1 تھا. جب اس کے اوپر اٹیک کیا گیا یوکرین پہ، اور پوری دنیا سے اور خاص طور پہ یورپین یونین، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے روس کے اوپر بہت ساری مختلف قسم کی تجارتی اور سفارتی پابندیاں لگا دی گئیں، سوئفٹ کوڈ ختم کر دیا گیا، بینکنگ فائنینشل سسٹم کو ہولڈ کر دیا گیا روس کے ساتھ، تو روس نے بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کیا کہ جناب اس نے ایک پابندی یہ لگا دی کہ اگر روس سے پورا یورپ یا ریسٹ آف دا یورپ یا برطانیہ گیس یا انرجی سیکٹر کی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے، تو ان کو تمام پیمنٹ یورو میں یا برطانوی کرنسی یا ان کی کنٹری کی کرنسی میں نہیں بلکہ رشین روبل میں وہ پیمنٹ کریں گے، تو ان کو گیس اور انرجی اور تمام آئٹم دیے جائیں گے، ادروائز ان کو جو انرجی کے آئٹم ہے وہ نہیں دیے جائیں گے. اچھا، اس بیسس پہ جب سے روس نے اس بات پہ پابندی لگائی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشین روبل اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کہاں 24 فروری کے بعد جو رشین روبل 150 یو ایس ڈی آر یو بی پہ گیا تھا، یعنی 150 رشین روبل ایکولز ٹو $1، آج وہ اسٹرانگ ہوتے 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 آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 56، کہاں 150 اور آج کہاں 56 رشین روبل از ایکول ٹو $1 آ گیا ہے. کیونکہ پورا جو یورپین کنٹریز ہیں، پورا یورپ اور برطانیہ، یہ تمام کنٹریز جو ہیں، جب ان کو انرجی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ رشین روبل کو خرید رہے ہیں اور وہ پیمنٹ کر کے گیس اور انرجی سیکٹرز کی سپلائی کو حاصل کر رہے ہیں. اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپین کرنسی ہے، جس کو ہم یورو کہتے ہیں، وہ بھی ملٹی منتھس کے لوئسٹ لیول پہ کھڑا ہوا ہے، اور مستقل مارکیٹ گرتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ جب تک یہ انڈو نہیں ہو جاتا یہ کیس کہ جناب رشین روبل میں پیمنٹ نہ کی جائے بلکہ یورو میں پیمنٹ کی جائے یا $US میں پیمنٹ کی جائے، ان بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشین روبل اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یورو کرنسی جو ہے وہ ڈکلائن کرتی چلی جا رہی ہے. بہرحال یہ روس اور یوکرین کی جو بھی ایک جنگی حالات ہیں، ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور روس نے نہ صرف بلگیریا اور پولینڈ کے خلاف جو کارروائی کی ہوئی ہے
यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसियों के साथ, बल्कि अब उसने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ भी ये कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिनलैंड और स्वीडन को ये कहा है कि अगर उनको एनर्जी सेक्टर में जो गैसोलीन है या पेट्रोल है, डीजल है, वो अगर उनको चाहिए तो उनको पेमेंट रशियन रूबल में करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको वो गैस की सप्लाई या पेट्रोल की सप्लाई नहीं करेगा। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी गिरती चली जा रही है और रशियन रूबल जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता चला जा रहा है। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा जो आज हम कैफियत देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की हवाले से जो कहानी है, आज इस हफ्ते जो ये आज से स्टार्ट हुआ है 13 जून से जो ये हफ्ता शुरू हुआ है, इस पूरे हफ्ते में हमारे पास ये खबरें भरी पड़ी हुई हैं। ना सिर्फ अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट की कहानी देगा, बल्कि हमारे पास जो खबरें हैं वो बरतानिया की है, स्वीडन की है, स्विट्ज़रलैंड की है, ये तमाम कंट्रीज़, बैंक ऑफ जापान की है, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से अहम तरीन ऐलान करेंगे, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है, गिरावट के शिकार हैं और इसमें मज़ीद गिरावट की इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरीके से जापानीज येन आज 20 साल की कमज़ोर तरीन सतह पर खड़ा हुआ है, यानी 135 USD JPY 135.20 के लेवल पर आ गया है, जो कि हमने सन 2002 में ये लेवल देखा था। और उसकी वजह यही है कि जो अल्ट्रा डॉविश जो स्टांस है बैंक ऑफ जापान का, यानी बैंक ऑफ जापान ने पिछले 10-12 सालों से अपने शरह सूद को -10 बेसिस पॉइंट, -10 बेसिस पॉइंट पे इंटैक्ट रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जापानीज येन वीक से वीक तरीन यानी कमज़ोर तरीन होता चला जा रहा है। तो बहरहाल इसको भी हम देखेंगे कि क्या वजूहत है, लेकिन जापानीज येन के भी वीक होने की एक वजह सिर्फ यही कही जा सकती है कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो करेंसी आइटम है वो गिरावट का शिकार है। अच्छा, इसी के साथ ही जो गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट के बारे में आज बात करें तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 3 बजे मार्केटें खुली तो 1882 का हाई किया गोल्ड की मार्केटों ने, $1882 पर आउंस के हिसाब से। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1860 तक मार्केट आ गई है, तकरीबन $20 मार्केट डाउन हुई है। और इसके डाउन होने की वजूहत सिर्फ और सिर्फ जो बताई जा रही हैं वो यही है कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ सोने और चांदी बल्कि करेंसी और स्टॉक मार्केटों में गिरावट है। बहरहाल आपसे मेरी गुजारिश यही कि इन तमाम खबरों को मलूज़ खातिर और चेक में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें और इसको जहन में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें कि आप कोई चीज़ बाय ना करें, ना आप सेल करें। अगर आप सेल या बाय करते हैं तो आप अपने नुकसान के पहलू को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा करें कि इस ख़ास तौर पे जो वर्चुअल ट्रेड लोग करते हैं कि इसके अंदर कुछ मार्केट का पता नहीं होता कि मार्केटें जो है किन निचले लेवल तक जा सकती हैं। तो बहरहाल इसको आप ज़रूर मलूज़ खातिर रखें। अच्छा, इसके साथ ही 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा खबरें ये चल रही हैं कि जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो अब रूस जो पाबंदियां लगा रहा है वो तो आपके सामने है कि उसने एनर्जी सेक्टर के हवाले से पूरे यूरोप और बरतानिया पे जो गैस और सप्लाई के हवाले से काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है। लेकिन अब हमारे पास एक और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है और वो है ग्रेन्स आइटम। यानी हम ये जानते हैं, हमें मालूम है कि रूस और यूक्रेन की तरफ से जो ग्रेन है यानी वीट है, चावल है और ग्रेन आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया में यूक्रेन की तरफ से। अब यहाँ पे एक नया मसला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि यूक्रेन के साथ जो एक समंदर है, समंदरी हुदूद है जिसको रेड सी कहा जाता है, रूस ने उस रेड सी के इलाके को बंद कर दिया है और वो तमाम जो बहरी जहाज़ यूक्रेन से ये ग्रेन और ये खाने पीने की चीज़ें लेके निकला करते थे उनको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मनों और टनों के हिसाब से वहाँ पर जो बमबारी हुई है वहाँ पे ग्रेन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तबाह हो गए, जिसकी वजह से एक फूड क्राइसिस भी पूरी दुनिया में आ सकता है। और ना सिर्फ फूड क्राइसिस आ सकता है बल्कि फूड आइटम में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी दिखाई देती है। कमोडिटी आइटम में जैसे वीट, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन, ये तमाम आइटम अपनी तारीखी बुलंदियों तक जा सकते हैं बिकॉज के रेड सी जो इलाका है, रेड सी जो समंदरी हुदूद हैं, उसमें रूस ने उनके बहरी जहाज़ों को, जो कमर्शियल जहाज़ होते हैं, उनको जाने से रोक दिया गया है, जो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ एनर्जी आइटम का समझ रहे थे कि पेट्रोल और क्रूड ऑयल की मार्केटें बुलंद तरीन सतहों पे जाएंगी, लेकिन अब कमोडिटी आइटम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपरी सतहों पर जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को भी आप जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ
جو گولڈ والے لوگ ہیں جو سونے میں کام کرتے ہیں، میں دوبارہ آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ 1830 از اے ویری امپورٹنٹ کروشل سپورٹنگ لیول ہے، اور اس کے اکارڈنگلی بھی پھر سلور کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بھی کچھ ایسی لیول ہیں، لیکن گولڈ کے ساتھ ہی سلور چل رہا ہوتا ہے، نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے. تو 1830 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے. بہرحال فرائیڈے کو اس نے 1825-26 کا لو کیا تھا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. اس کے نیچے کے آپ اسٹاپس پلیس کر کے آپ بائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اٹس اے ویری ٹیکنیکل امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے. اچھا، اور دوسری طرف آپ یہ پوائنٹ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ ظاہر ہے امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک جو اپنے شرح سود میں اضافے کرنے کی جا رہے ہیں، ان بیسس پہ بھی سونے کی قیمتوں میں گراوٹ تو آ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم جب یہ روس اور یوکرین کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ان بیسس پہ ہم یہ کہیں گے کہ سونے کی قیمتوں میں تیزی آ سکتی ہے، کیونکہ دوسری طرف ہمارے سامنے یہ پھر خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا میں بھی کوئی ایک وار شروع ہو سکتی ہے تائیوان کو لے کے. تائیوان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ تائیوان نے اگر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تو چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر اٹیک کرے گا، اس کو اپنی انیکسی بنائے گا، اپنے اندر سمو لے گا. اس پر امریکہ میں کافی غصہ پایا جاتا ہے. تو اس بیسس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نئی جنگی کیفیت جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے، جن کی بیسس پہ سونے کی قیمتوں میں تیزی کے امکانات موجود ہیں. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور یہ یمن کے درمیان جو معاملات ہیں، پھر یہ دمشق اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے جو معاملات ہیں، ان بیسس پہ بھی سونے کی قیمتوں کو ہم نچلی سطحوں پر فی الحال نہیں دیکھ رہے. ٹیکنیکل گیم پہ بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مارکیٹ جو کلوزنگ دے دے 1830 کے نیچے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتیں نیچے کی طرف آ سکتی ہیں. بہرحال آج کروڈ آئل کی پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ $118 پر بیرل کے حساب سے چل رہی ہے. یہ بڑا مکس ری ایکشن چل رہا ہے. کہیں پہ یہ خبر آتی ہے کہ جو بمباری ہے، جو بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں یوکرین کے اوپر، ان بیسس پہ تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر کی طرف جائیں گی، اور پھر یورپین یونین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یورپین یونین بھی وہ تیل نہیں خریدے گا روس سے ان ریٹیلیشن. تو بہرحال بڑا مکس ری ایکشن ہے. تو اس پہ بہت زیادہ ایک کنفرمیشن دکھائی نہیں دے رہی کہ جناب تیل کی قیمتیں $125-30 ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی. بہرحال اس کو ہم کلوزلی واچ میں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا خبریں اس کے پیچھے چل رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا لے لیجئے. آج تقریباً 900 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہے، اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. جو پچھلے دنوں پاکستانی جو فیڈرل بجٹ آیا ہے 9.9 ٹریلین روپیز کا، جو 9 کھرب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے تحفظات ہیں. بہت سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا پی ٹی آئی ہیں وہ اس کو بہت ہی زیادہ نگیٹو لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ایک ابہام اور پریشانی کا شکار ہے حکومت پاکستان، جو شہباز شریف کی لیڈنگ میں چل رہی ہے. تو اس بیسس پہ ایک بڑا مکس ری ایکشن ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اپنا سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اپنی شرح سود میں بھی اضافہ کر دے گا. ابھی پاکستان کا شرح سود جو تقریباً 14% ہے، اس کو 17% تک لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان بیسس پہ ایک بہت زیادہ فیئر فیکٹر ہے، اور ان فیئر فیکٹر کی وجہ سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہے، جس طریقے سے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں آج تقریباً 2% مائنس ہیں. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہفتہ ہمارے لیے رہے گا بروز بدھ، وینسڈے 15 جون کو، جب رات 11 بجے امریکہ اپنے شرح سود کا اعلان کرے گا. اس وقت تک میں ضرور آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ، چاہے وہ گولڈ، سلور، اسٹاک کرنسیز ہوں، آپ اس سے اجتناب برتیں، کیونکہ امریکہ کے شرح سود کے اعلان کے حوالے سے پوری دنیا ایک اسٹاک ہو جاتی ہے، اور تمام جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ آیا اپنا انٹرسٹ ریٹ امریکہ 0.25% انکریز کرے گا یا 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرے گا. اس بیسس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اس وقت تک نہ کی جائے جب تک ہمارے سامنے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان نہیں کر دیتا. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ کچھ خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. تھینک یو. خدا حافظ.